سوشل میڈیا پر آج کل ایک بڑی بحث چل رہی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق، کہ ان کی رہائی کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کی بہن جو ہے وہ بھی امریکہ. یہ تمام تر کیا صورتحال ہے اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، اس کے پیچھے کن کا کردار، اس پر ہم بات کریں گے آج. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 2008 میں بھی طلحہ محمود صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہاں پر جا کر ملاقات کی تھی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بڑی چیزیں گردش کر رہی ہیں اور ان کی بہن بھی آپ سے کچھ ہی دن قبل یہیں پر ملاقات کر کے گئی تھی، تو یہ ساری کہانی ہے کیا حقیقت میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2008 میں جب یہ ڈسکور ہوئی تھی افغانستان سے، تو اس وقت ان کو شفٹ کیا گیا تھا کابل سے نیو یارک. تو جب شفٹ کیا گیا تھا اس وقت ایک خاتون تھی جرنلسٹ، جنہوں نے ان کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا. اس کے بعد پھر ان کے پیچھے گیا تھا امریکہ ان سے ملاقات کے لیے. تو جس وقت میں وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا تھا ڈیلس 2 دن پہلے ہی. جب انہیں پتہ چلا کہ ہم آ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ، تو انہوں نے ان کو فینٹن ڈیٹینشن سینٹر ڈیلس، ایک آرمی بیسڈ ایریا ہے، وہاں پہ شفٹ کر دیا تھا. تو میں جب پہنچا ہوں وہاں پر، تو اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ ٹائم بڑا کم انہوں نے دیا. کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم کم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی وقت صبح کی فلائٹ پکڑ کے گیا تھا ڈیلس، 3.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی. تو 12 ساڑھے 12 1 بجے تک ہم پہنچے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں پر ان کی جیل کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں. کوئی ریفرنسز تھے، کوئی معاملات تھے، بہرحال وہ اندر ہم پہنچ گئے اور ان سے ہماری پھر کوئی 4:30 پونے 5 بجے تک میٹنگ رہی. 3 پونے 3 گھنٹے. اس وقت یہ تازہ واقعہ تھا اور وہ اس وقت زخمی حالت میں تھی. وہ 3 گولیاں لگی تھیں. تو اس وقت بڑی تفصیل سے ان سے بات چیت ہوئی اور وہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوا ان کے ساتھ. یہ 2008 کی بات. اس وقت سے پھر ہم نے اکٹھے واپس آیا. ان کی فیملی میرے ساتھ ٹچ میں تھی، ان کی والدہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو کوشش کی وہ یہ کی کہ ان کے بچوں کو برآمد کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کیس لڑا جائے وہاں پہ امریکہ میں. تو دونوں چیزیں پیرالل کی. وہاں پہ کیس لڑنا شروع کیا، ادھر ان کے بچوں کی برآمدگی کے حوالے سے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا. تو ہمیں پتہ چلا کہ افغانستان میں ہے بیٹی اور بیٹا. ایک بیٹی تھی مریم اور ایک بیٹے کا نام تھا احمد. تو وہ پھر وہاں سے بڑی مشکل سے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو وہاں سے آزاد کر کے لے آئے تھے افغانستان سے. اور بچے کے پاؤں جو ہے نا وہ ایسے مڑے ہوئے تھے کہ وہ زنجیر کے ساتھ باندھتے تھے اس کو اس طرح. احمد کے بڑے عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہوئے. تو میں 2008 سے ہم اکٹھے ہیں اس سارے مسئلے میں. اس میں ریلیاں بھی نکالی. اس میں میں نے اس وزارت داخلہ کا میں چیئرمین تھا. تو میں نے منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز اور گورنمنٹ کے جو بھی ہیں ان کو میں نے انوالو کیا. پھر میں نے ان کے بہت سارے ریزولوشن پاس کرائے سینٹ سے اور مختلف جگہوں سے، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک ہمارا سلسلہ چلتا گیا. اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہے. پھر یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لینا کہ اس کو اب تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس میں ان کے ساتھ ساتھ، اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. اور آپ نے کہا نا ابھی مل کے گئے، ایسا نہیں ہے. ہم مہینے میں آتی ہیں وہ. کبھی میں جاتا ہوں، زیادہ تر وہ آتی ہیں. اور یہ کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی مل جل کے ہی سارے معاملہ. اس میں جو ہے وہ الطاف صاحب جو ہیں ان کا بہت زیادہ رہا ہے. فزیکلی وہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں. یہ تو ہم لوگ تو پرانے تقریباً 15 سال سے ہیں نا. الطاف وغیرہ جو ہے تو تھوڑا سا بعد میں آئے ان ہوئے، میرا خیال ہے 2-3 سال کے بعد. 2008 سے ان کے ساتھ اس پہ ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے محترم جو ساتھی ہیں وہ الحمدللہ میرا خیال ہے اب 2-3 سال سے جو ہے 2018 میں یہ سینیٹر بنے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بھی اس کے اندر دلچسپی لی ہے. اور لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت
ایک لائر جو ہے وہ ہائر کیا ہے، اور وہ لائر جو ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے ابھی پچھلے دنوں، اور اس لائر کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے گوانٹانامو بے سے بھی ایک پرزن کو بھی نکالا ہے، اس کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے جو مجھے سننے میں آیا ہے۔ تو اب اس وقت جانا تھا امریکہ، میرا بھی پروگرام تھا اور میں نے کہا بھی تھا کہ ہم اکٹھے ہی چلتے ہیں، لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ میرا ہارٹ آپریشن چل رہا ہے، تو میرا جانا مشکل ہو گیا تھا جانا۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ہو آئے ہیں تو میں اگر جانا ہوگا تو میں بعد میں بھی جا سکتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اس کو وہاں سے نکالنا، اس کے لیے ہمیں کئی مرتبہ موقع ملے، جیسے افریدی صاحب کا والا تھا، پھر وہ جو ایک تھا اپنا جو لاہور سے گرفتار ہوا تھا نا اپنا ریمنڈ ڈیوس، اس وقت بڑا اچھا موقع تھا۔ اس وقت یہ پریس کانفرنسیں ہیں میری، اس وقت یہ تو بڑی پرانی باتیں کر رہا ہوں، تو اس وقت بڑے اچھے موقع تھے۔ پھر جب ٹرمپ جا رہا تھا اس وقت بھی بڑا اچھا موقع تھا، تو اس کا جو کیس ہے اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو گورنمنٹ اگر تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ ذرا صحیح طریقے سے ٹریٹ کرتی تو ہو سکتا ہے یہ جلدی حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اس کو سزا ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، ایک تو اس کو گولیاں ماری پھر اس کو سزا بھی دے دی، یہ ایک عجیب سلسلہ ہے۔ حالانکہ وہ ساری پریزنٹیشن جو ہے وہ غلط ہے، اور جو لائر اس نے ہائر کیا تھا یہ تو مجھے اس نے 2008 میں بتا دیا تھا۔ اس نے کہا جو میری لائر ہے، اس نے اس تھوڑا اشارہ میں بتایا تھا، اس نے کہا جو میری لائر ہے اس کے بارے میں اس نے مجھے کہا تھا یہ جیو ہے، کہا نہیں تھا لیکن اس نے مجھے جو اشارے دیے تھے اس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جیو ہے۔ جب میں نے جا کے چیک کیا تو واقعی جیو تھی، یہودی تھی، اور اس نے کہا تھا یہی میرے کیس کو سب کو خراب کرے گی، یعنی اسی کی وہ لائر تھی، اور ہماری گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ہائر کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر بہت بڑی رقمیں گورنمنٹ آف پاکستان کا خرچہ ہوا ہے، تقریباً $2 ملین کا اس وقت مجھے یاد ہے۔ پھر ہمارے وہاں پر اور بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کے کیس کو مس مینیج کیا، تو جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہوئی۔ لیکن اب کچھ امید بن گئی ہے جب سے یہ نئے آئے ہیں، ان سے میری ملاقات بھی رہی ہے بڑی تفصیل سے، اور وہ جو راستہ نکال رہے ہیں وہ راستہ کنکریٹ پر ہے، جس میں جو بنیاد انہوں نے مجھے بتائی ہے، جس پر انہوں نے کہا اس بیس کے اوپر میں یہ کیس لڑوں گا، جس میں اپنا جو سب سے بڑا ان کا ایک پوائنٹ ہے وہ ہے دماغی حالت کے حوالے سے۔ تو ایسے لوگوں کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا جن کا جو مینٹلی طور پہ تھوڑا اپسیٹ ہو جائیں۔ تو جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے اندر تو بیچاری جو ہے آپ دیکھ لینا کہ 2008 میں جب میں ملا تھا اور وہ جب انہوں نے سارا قصہ سنایا تھا اس سے تو کافی پہلے سے وہ گرفتار تھی، وہ تو انہوں نے ایک سٹوری بنائی تھی کہ ادھر سے غزنی سے ملی ہیں اور ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اس سے پہلے سے ان کی قید میں تھی، کوئی 5 سال پہلے سے۔ ابھی آپ کتنے پر امید ہے کہ جو نئے وکیل آئے ہیں اور جو اس وقت چونکہ حکومت میں بھی آپ ہیں، کیا حکومت سے آپ نے اس حوالے سے کوئی بات چیت جی 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 دیکھیے اس کے اندر ایسا نہیں ہے، یہ 15 سال ہو گئے، 15 سال مستقل اس ریلیاں بھی ہیں، اس میں پریس کانفرنسیں بھی ہیں، اس میں ریزولوشنز بھی ہیں، اس کے اندر ایفرٹس بھی ہیں، اس میں سفر بھی ہیں بے شمار، پھر بہت ساری جگہوں سے پریشر ڈالنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، امریکہ کے اندر ہمارے تعلقات والے ہیں جن کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے، میرا تو مسئلہ یہ کہ میں بہت زیادہ ہر چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جنرلی اس کے اندر جو انوالومنٹ ہے وہ اس دن سے ہے جس دن سے میں اس سے مل کر آیا ہوں وہاں پر جیل میں، 2008 کی بات کروں، 15 سال سے، اور 15 سال کی مستقل جد و جہد ہے اس کے اندر، اور الحمدللہ اس دفعہ مجھے کوئی تھوڑی سی امید پیدا ہوگی۔ میں تو خود جا رہا تھا، یہ حج آپریشن کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ گیا، تو لیکن میں بالکل اس کے اندر جو ہے فل فوکس کیا ہوا ہے اس کو۔ تو ابھی کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن وہاں پر گئی ہے، وہاں پر جانے کے بعد وہ آپ سے رابطے اور مشاورت میں ہیں آپ لوگ؟ وہ میرے ساتھ جو بھی انتہائی اہم قسم کی جو کسی کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی وہ میرے سے مشورہ کرتی ہیں الحمدللہ، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جب بھی ان کو مشورہ دوں انتہائی سنسیریٹی کے ساتھ دوں، جو میں سمجھتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو میری سوچ اور ذہن کے مطابق اچھا مشورہ ہے
میں نے ہمیشہ وہی مشورہ دیا اور ان کو میں اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں، اور ان کی والدہ کو میں اپنی والدہ کی جگہ دیتا تھا، اور وہ میرا بڑا ان کا ریگارڈ تھا، میرا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا، وہ بیچاری میرے لیے کھانے بنا کے مجھے کھلاتی تھیں، ان کا تو میں بہت یاد کرتا ہوں، بہت محبت کرتی تھیں، فون آتے تھے تو کافی دیر میرے سے فون پہ بات کرتی تھیں، کئی مرتبہ ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تم سے ملاقات ہو جائے تو مجھے کمفرٹ مل جاتی ہے، میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے آزاد ہو جائے۔ اب اس میں نے کبھی کریڈٹ یا اس طرح والے معاملات کے اندر تو میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں، تو الٹیمیٹ ٹارگٹ مل جائے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ دیکھیں نا، ان کے 2 بچے اب وہ جوان ہو گئے، میں نے ان کو ریلیز کرایا تھا کوئی 2009-10 کی بات ہے، اب 12-13 سال تو اس وقت ہو گئے، تو اس وقت سارے جوان ہیں بچے بالکل، وہ جو ہے تقریباً میں 24-25 سال ہوگی عمر اس کی، احمد کی۔ اسی طرح جو بیٹی ہے اس کی عمر بھی تقریباً 21-22 سال ہوگی، تو 22-23 سال ہوگی، تو وہ تو اب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک جوانی والے حصے میں داخل ہو والدہ چکے کے ہیں، بغیر گزارا ہے، والدہ اللہ کے بخشے۔ بغیر سارا عرصہ گزارا۔ جی بالکل، جیسے ہم نے طلحہ صاحب کی بھی بات سنی اور روز اول سے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اور اس میں کردار۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اسلام آباد آتی ہیں، وہ میری ہی مہمان ہے، میرے پاس ہی انہوں نے ٹھہرنا ہے، اور میں ہی ان کو سارا ارینجمنٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میری بہن ہے، مجھے ان کو ٹیک کیئر کرنا ہے، اور اسی طرح آگے کے جو مسائل ہیں اس میں بھی ہم سب مل جل کے آگے چلتے ہیں۔ اور اس میں نے بتایا نا، الطاف شکور صاحب، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے فزیکلی اور ویسے بھی، تو وہ اور ہمیشہ وہ بیچارہ جو ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کسی نہ کسی کو بھیجتے بھی ہیں کراچی سے جب ادھر آتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک ساری ذمہ داری میری ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، جیسے ہم نے طلحہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ روز اول سے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بغیر کسی مقصد اور لالچ کے جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی بازیابی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ 2008 میں ملاقات بھی کی، اور اب ان کی رہائی کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ سر فہرست ہیں اور ان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ سابق ادوار میں اگر کوئی مثبت حکمت عملی اپنائی جاتی تو شاید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی پہلے ممکن تھی، مگر اس وقت چونکہ یہ حکومت میں بھی اور حکومتی سطح پر بھی اور خصوصی طور پر جو ہے اپنی ذاتی حیثیت میں اور ذاتی سطح پر جو ہے ان کی رہائی کے لیے یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔